بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مملکت خداداد پاکستان میں ایک طویل عرصے سے مذہبی شخصیات بالخصوص علماء کرام کی ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں گزشتہ روز خیبر پختونخوا میں معروف عالم دین جامعہ حقانیہ اکوڑہ خٹک اور جامعہ نعمانیہ چارسدہ کے شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس کی ٹارگٹ کلنگ حالیہ واقعہ ہے۔ اس واقعے میں مولانا محمد ادریس کو نشانہ بنایا گیا۔ مولانا محمد ادریس خیبر پختونخوا اور افغانستان میں بہت زیادہ معروف تھے، ان کے ہزاروں شاگرد ہیں۔ پاکستان میں دور حدیث کے حوالے سے جو دو بڑے مدارس ہیں، جامعہ حقانیہ اکوڑہ خٹک اور جامعہ نعمانیہ، جہاں تقریباً 3000 طلباء ان کے شاگرد تھے اور ان سے صحیح بخاری شریف پڑھ رہے تھے۔ اس واقعے کو جامعہ حقانیہ سے بھی جوڑا جاتا ہے، جہاں اس سے پہلے جامعہ حقانیہ کے محتمم مولانا سمیع الحق کو شہید کیا گیا اور اس کے بعد ان کے بیٹے اور جامعہ حقانیہ کے نائب محتمم مولانا حامد الحق کو شہید کیا گیا۔ ہم اس حوالے سے آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب ایم بی عباسی صاحب۔ بہت شکریہ عباسی صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ یہ بتائیے گا کہ جو ریاست کا ایک بیانیہ ہے دہشت گردی کے حوالے سے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ریاست کا جو بیانیہ ہے وہ یہ ہے کہ جو خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہے یا بلوچستان میں ہے، اس میں بیرونی عوامل ملوث ہے۔ اب جب بات بیرونی عوامل کی آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی بھی انہی وجوہات پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ سرحدی کشیدگی بھی عروج پر ہے، ایک دوسرے پر حملے بھی ہو چکے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو دہشت گردی ہے یہ واقعی صرف بیرونی عوامل ہے اس کے، یا کچھ ہماری پالیسیاں یا ہمارے داخلی عوامل بھی اس کی وجوہات میں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب سے پہلے تو میں جامعہ نعمانیہ اور جامعہ حقانیہ اکوڑہ خٹک ان کے ذمہ داران سے، محتممین حضرات سے، علماء سے اور طلباء کرام سے تعزیت بھی کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ و تبارک و حضرت شیخ صاحب اس کی شہادت کو، اس کے رتبے کو اللہ پاک کو قبول اور قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ و تبارک و شاگرد حضرات اور طلباء کرام جتنے پاکستان میں علماء کرام ہیں اور اس وقت غمزدہ ہے، اللہ تعالیٰ و تبارک انہیں صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ اور بات یہ ہے کہ یہ پاکستان ایک ایسی سرزمین ہے کہ یہاں بڑے بڑے علماء قتل ہوئے، ان کی شہادتیں ہوئی ہے، لیکن ہوتا اس میں یہ ہے کہ آج تک کسی عالم کی آج تک اس کے قاتل پکڑے نہیں گئے۔ اگر مولانا سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ بتائیں اگر ان کے قاتل آج پکڑے جاتے تو ان کے جو بیٹے صاحبزادے تھے حامد الحق جی شہید رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ نہیں مارے جاتے، اب وہ بھی مارے گئے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ دوسرا واقعہ ہوا ہے، ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں، آئے روز خیبر پختونخوا واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ بڑے بڑے علماء، یعنی جب ہم سوچتے ہیں کہ بڑے بڑے عالم ہیں، یہ کراچی میں ہیں، پاکستان میں ہیں، تو ان کا سنتے ہیں کہ یہ ہے کہ وہ شہید ہوئے، اور پھر یہ ہے کہ ہم سب کا رونا دھونا ہوتا ہے، 3 4 5 روز تک، ہفتے تک ہوتا ہے۔ ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کی جنازے میں اتنے سارے لوگ آ گئے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے، اور اس کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک نئے حادثے کے انتظار میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کوئی عالم بننا، محدث بننا، شیخ الحدیث بننا، اس کو ایک زمانہ چاہیے ہوتا ہے، اور زمانے کے بعد سے ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ کی جو پیدائش ہے 1961 ہے، اور شاید 1983 سے انہوں نے یہ ہے کہ اپنی تدریس کا آغاز کیا۔ نہایت ہی پرامر شخصیت تھے، بالکل، اور مصلح پسند تھے۔ کبھی انہوں نے اپنے بیانات میں
जज्बाती पहलू को पेश नज़र नहीं रखा, बिल्कुल कभी उन्होंने किसी को काफिर नहीं कहा, यानी ऐसे बेज़रर इंसान थे। और वो दिन दिहाड़े, ये ऐसा भी नहीं कि रात छुपे उनके घर भी कोई आया, मेन चौक पे वो आकर के दिन दिहाड़े शहीद होते हैं। आप मुझे बताएं, ऐसा अगर ये है कि जहाँ हुकूमती नहीं वहाँ भी ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल वो दिन दहाड़े ये है कि लोगों के सामने उनकी शहादत हो जाती है, वो मारे जाते हैं। आपकी पुलिस कहाँ है? आपकी एजेंसियां कहाँ हैं? अगर लोग इस तरीके से मारे जाते हैं, अगर इतने बड़े आलमी दीन है वो ऐसे मारे जाते हैं, तो आम आदमी की क्या हैसियत है? आम आदमी की क्या हैसियत है? आप इस पे बताएं कि उसकी क्या हैसियत होगी। हमारे बड़े बड़े उलमा ऐसे मारे गए और अब ये मामूल बन गया। हम 3-4 रोज तक मतलब रोते रहते हैं, उनकी ताज़ियतें होती रहती है। ताज़ियत के बाद से फिर क्या होता है कि एक अरसा गुजरेगा, एक दूसरे बड़े आलिम मारे जाएंगे। ज़्यादातर पहले कराची में होता रहा, कराची से अब ये सिलसिला को टल गया है, अब ये खैबर पख्तूनख्वा में शुरू हुआ है ये, और ये हमारे उलमा मारे गए। अब आपने सवाल किया कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सबसे पहले जिम्मेदारी तो हुकूमत की है। बिल्कुल हुकूमत असल में जो ये सवाल ये उठाया जाता है कि जो बयानिया है कि इसमें बैरूनी अनासर मुलव्विस है। अब देखिए बयानिया, जहाँ इस किस्म के वाक़यात अगर आपके अंदर कमजोरियां पैदा होंगी तो बैरूनी दुश्मन तो खुद ब खुद मिल जाते हैं। बिल्कुल आप ये जान के जान तो नहीं छुड़ा सकते हैं कोई हुकूमत के, इसमें बैरूनी लोग मुलव्विस हैं। आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती, हुकूमत की रियासत की जिम्मेदारी नहीं बनती है। आप ये कह के कि इसमें बैरूनी अनासर शामिल हैं और ये कह कर के आप किसी की मतलब है कि किसी की जान चली जाए, तो हम इसको दलील तो नहीं बनाए बयान के, ना बयानिया बना कि इसमें बैरूनी अनासर इसमें शामिल हैं। जब आपके अंदर से कमजोरियां होंगी, चाहे बैरूनी लोग भी मिलेंगे उसमें, बैरूनी अनासर भी उसमें शामिल उनको भी मौके मिलेंगे। हाँ, लेकिन बैरूनी अनासर क्यों शामिल हुए आप ये बताएं। अगर बैरूनी अनासर शामिल आखिर क्या हुए? बज़ाहिर आप ये एक शख्सियत का जाना नहीं है, एक आहद का खात्मा किया है। बिल्कुल तो अब ये है कि इस पे हुकूमत जिम्मेदार है, रियासत जिम्मेदार है। हुकूमत और रियासत इस सिलसिले में इसी जिम्मेदार हैं कि अगर हम कहें कि इसमें बैरूनी अनासर शामिल हैं, तो बैरूनी अनासर को इतनी मतलब है कि वो कैसे भी नहीं कि वो एक दिन दाड़े एक बहुत बड़े आलम दीन को आके मार के वो फिर चले जाते हैं। उसकी वजह यह है कि अगर पिछले उलमा जो शहीद हुए हैं, अगर ये है कि उनके कातिल पकड़ जाते हैं, उनको सज़ा मिलती, तो आज ये मुश्किल से वाक़या होता। जी बिल्कुल। अच्छा, हम देखते हैं कि अब ये जो हमारा हालिया 2 अशरे हैं, इसमें हम देखते हैं कि दहशतगर्दी को जोड़ा जाता है अफ़गानिस्तान से या TTP से। इससे पहले हम देखें तो फ़िरक़ावाराना बुनियाद पे भी एक लंबे अरसे तक उलमा इकराम को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। बिलखुसूस कराची में हम देखते हैं जामिअतुल उलूम इस्लामिया बिन्नूरी टाउन या जो कराची के दीगर मदारिस हैं, उनके जो जय्यद और नामवर उलमा इकराम थे, फ़िरक़ावाराना उस टारगेट किलिंग के सिलसिले में उनको निशाना बनाया गया। और अब हमारे जो साबिक़ा फाटा के इलाके हैं या खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ के उलमा इकराम को तसलसल के साथ बिला इम्तियाज़ी मसलक और उसके निशाना बनाया जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि इन मामलात का हल क्या है? आप ये है कि देखो, शहादत पाने वाले जो उलमा, मारे जाने वाले जो उलमा किराम हैं, उसमें 2 किस्म के लोग हैं। एक उलमा किराम इनमें वो हैं कि जिनका ताल्लुक़ फ़िरक़ावारियत से था, वो मारे गए तो फ़िरक़ावारियत में मारे गए हैं। और दूसरे किस्म के उलमा वो हैं कि जिनका ताल्लुक़ फ़िरक़ावारियत से नहीं, खालिस मुदर्रिस लोग थे। जी जी, दर्स व तदरीस के शोबे से वाबस्ता थे। मैं उसकी मिसाल देती हूँ। हज़रत शेख इदरीस रहमतुल्लाह अलैहि, इनके जो ससुर थे मौलाना हसन जान रहमतुल्लाह अलैहि, मेरे एक ज़ाती ताल्लुक़ से उनसे था। अब वो ऐसे आदमी थे, मुझसे हस्ब पसंद आदमी थे। वो 2007 में उनकी शहादत हुई। जी जी, 2007 में उनकी शहादत हुई। अब वो उन्होंने क्या, उनका तो फ़िरक़े से ताल्लुक़ नहीं था ना, फ़िरक़ावारियत से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं था। जी जी, वो तो एक इल्मी आदमी थे,
بلکہ یہاں تک اس زمانے میں یعنی 2007 2005 کے اندر یہ فرقہ واریت پاکستان میں عروج پر تھی. جی بالکل. اس وقت بھی وہ چیخ کر کے اپنے بیانات میں بولتے تھے بھائی جذبات سے کام مت لو، جذبات سے کام مت لو. بالکل. اور جامعہ حفصہ کا واقعہ بھی انہیں دنوں میں پیش آیا، اس پر بھی وہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ جذبات سے کام لو. یہ مطلب ہے کہ جذباتی کام نہیں ہے، دین کا کام ہے. لیکن ان کو بھی کیا کیا ہے، وہ مطلب وہ بھی ایسے ہی ان کی شہادت ہوئی. جی بالکل. ان کی شہادت بھی ایسی ہوئی ہے. تو اس میں ایک قسم کے لوگ وہ ہے کہ جو سیاسی ہیں، جن کا سیاسی تعلق ہے، اور ایک قسم کے جن کا فرق فرقہ واریت سے ہے. اب آپ تو کہتے ہیں جن کا فرقہ واریت ہے تو وہ فرقہ واریت میں چلے گئے. لیکن جیسے کہ شیخ ادریس صاحب، شیخ ادریس مرحوم رحمۃ اللہ علیہ یہ ہے، آپ مجھے ان کے بارے میں بتائیں. ان کا تو مطلب فرقے سے تعلق تو نہیں تھا نا، فرقہ واریت سے بالکل. جی یہ تو جمعیت علماء اسلام کے ذمہ داروں میں سے تھے، شورا کے رکن تھے، مرکزی اور صوبائی شورا کے رکن تھے. پھر مطلب ہے کہ ایم پی اے بھی رہے ہیں. بالکل. ایم پی اے بھی اور بالکل ایک سیاسی آدمی تھے اور مسلم پسند آدمی ہیں. ان کا تو فرقہ واریت سے تعلق ہی نہیں تھا. پھر یہ کیوں مارے جاتے ہیں؟ یہ ساری ذمہ داری ہماری حکومت کی ہے کہ یہ ہے کہ علماء کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے، اور دوسری طرف وہ جو علماء کرام ہیں وہ ان کو سنجیدگی سے اس سلسلے میں ان کو علامت طے کرنی چاہیے کہ بھائی یہ ہمارے علماء اس طریقے سے کب تک مارے جائیں گے، ایسے مارے جائیں گے ہمارے شیخ الحدیث اور یہ حضرات مارے جائیں گے. ہمیں تو اپنی دینی درسگاہوں کی فکر ہونی چاہیے، وہاں پڑھانے والے کوئی رہے گا بھی نہیں. بالکل. اچھا، ایک جو تاثر ہے یا یہ ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو دہشت گردی، حالیہ جو دہشت گردی ہے، ہم اس کے اسباب پہ اگر غور کریں تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں کہیں مذہبی ادارے کہہ لیں، مذہبی جماعتیں کہہ لیں یا مدارس کہہ لیں، وہ بھی سبب ہے اس لہر کے، اس یہ جو وجوہات ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس دہشت گردی کے پیچھے وجوہات کیا ہے؟ تو کیا کہیں کہیں یہ خود بھی ذمہ دار ہیں اپنے رویے کی وجہ سے یا اپنے سابقہ پالیسیوں کی وجہ سے؟ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے یا جو علماء کرام مارے جا رہے ہیں اس میں خود مدارس کے لوگ مطلب ہے کہ ان کی پالیسیاں، ان کے سابقہ جو اعمال ہیں ان کے پیدا کرتا ہے. جی جی. دیکھو ضمناً یہ کہا جا سکتا ہے، سب سے پہلی تو بات یہ تھی کہ جب جہاد افغانستان شروع ہوا تھا تو اس وقت بہت سے علماء کرام ایسے تھے کہ وہ جہاد افغانستان کے مدارس کے لوگوں کو کہتے تھے کہ بھائی اس میں یہ نہ چلو، اس میں. جی بالکل. اس میں مطلب ہے کہ آپ وہ مدرسے کے بچے، مدرسے کے لوگ اس میں استعمال نہ ہوں. پھر وہ جہاد افغانستان میں لوگ استعمال ہوئے، جہاد افغانستان میں ہمارے مدارس کے لوگ استعمال ہوئے اس میں. اس کے بعد سے پھر آپ آئے دیکھتے ہیں پھر یہ دوسری طرف آتا ہے، پھر جو فرقہ واریت کی باتیں ہونے لگی. ہمارے یہاں سارے مدارس تو نہیں ہے، کچھ مدارس تو ایسے تھے کہ وہ ان کے اندر شامل تھے. اس میں یہ چیز وہاں سے اٹھی. ضمناً میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اس میں مدارس والوں کو ہم بری ذمہ کر دیں کہ مدارس والے اس میں واقع میں ہیں. ان چیزوں میں وہ بھی ملوث ہے. اور اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ عام مسلمان تک جو ہمارا پیغام جا رہا ہے، اب دیکھیے عام مسلمان تک لوگ سوال اٹھاتے ہیں. کیا سوال اٹھاتے ہیں؟ لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ کے مدرسوں میں، آپ کی مسجدیں، مسجد تو امن کی جگہ ہے، مسجد تو سکون کی جگہ ہے. مدرسے کے اندر جو پڑھائی جو ہم پڑھاتے ہیں قال رسول اللہ، وہ تو ہمیں امن کی دعوت تو صرف مسلمانوں کو، معاشرے کو، ساری انسانیت اور سارے عالم کو دیتے ہیں، سارے مخلوقات کے لیے. بالکل. پھر وہ لوگ اب کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو کہ جہاں دینی مدارس زیادہ ہیں، جہاں نمازی ہیں، جہاں تو وہاں دیکھو دہشت گردی کے واقعات. اسلام آباد میں کتنے لوگ شہید ہوئے. اس طریقے سے یہ ہے کہ مساجد میں خودکش حملے ہوتے ہیں. تو اب عام مسلمان سوچتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے یہ مدارس والوں کی خود پیدا کرتا ہے، ان پہ یہ میسج جا رہا ہے، یہ مدرسے والوں نے خود پیدا کیا ہے انہوں نے، اور یہ خود ان کی ذمہ دار ہے. عام آدمی کے پبلک کے سوچ میں ہے. یونیورسٹی کا پروفیسر جو ہے وہ اس طریقے سے مطلب ہے کہ واقع میں نہیں جاتا. منشی آپ نے کبھی سنا ہے کہ وہ یونیورسٹی کا چانسلر ہے اس واقعے میں ہوئے. اب وہ جو مدارس جو ان کی فرقہ واریت میں تھے، اب وہ مطلب ہے کہ اب انہوں نے وہ حالات بدل دیے، اپنے حالات بدل دیے، لیکن جو انہیں بنیاد رکھی تھی وہ بنیاد آج تک چل رہی ہے.
اور اسے ہم بھگت رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو مدارس نے ریاست کی پالیسی کو قبول کر کے اس کے لیے جو قربانیاں دی تو آج تک ہم بھگت رہے ہیں، آج ہم تک اس سے بھگت رہے ہیں۔ مدارس نے مطلب ریاست نے مدرسے کے بچوں کو جہاد افغانستان کے اندر استعمال کیا، بالکل اس کے علماء کو استعمال کیا۔ اب علماء استعمال وہ سیدھے سادے آدمی ہوتے ہیں، وہ ایک فضیلت سے اور جہاد کے حکم کی وجہ سے وہ وہاں استعمال ہوئے۔ ان کے استعمال کے بعد سے دیکھیں اس میں صرف کے پی کے خیبر پختونخوا کے مدارس اور مساجد صرف متاثر نہیں ہوئے، پورا معاشرہ متاثر ہوا ہے۔ بالکل اس سے کیا ہوا ہے؟ پورا معاشرہ متاثر ہوا ہے۔ اب وہاں مطلب ہے کہ منشیات سے لے کر کلاشنکوف کی اس تک، کلاشنکوف تک، اور کلاشنکوف سے لے کر کے اور ان کے درمیان جو مطلب ہے کہ نئی نئی تنظیمیں آتی رہیں اور اسلام کے حوالے سے، اسلام کے نفاذ کے حوالے سے یہ سب کرتے رہے۔ ان کے یہ ہے کہ اس نے معاشرے کو پورا پرتشدد بنا دیا ہے۔ بڑے بڑے علماء قتل ہوئے۔ علماء قتل اس لیے ہوئے کہ اتنا پرتشدد کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے۔ تشدد ایسا تشدد کیا ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی اسی تنظیم کی اور ان کے خلاف آپ نے کوئی رائے دے دی یا کوئی بیان دے دیا تو وہ اس رائے کو اور اس بیانیہ کو بھی کیا سمجھتے ہیں، وہ مطلب اتنا سخت متشدد ہے کہ وہ بندے کو اڑا دیتے، ختم کر دیتے ہیں۔ شیخ ادریس صاحب کے حوالے سے بھی یہی ہوا ہے کہ ان کے ایک بیان کو جو شاید ریاست کی پالیسی کو بھی سپورٹ نہیں کر رہی تھی بلکہ ریاست کے ایک اقدام کو سپورٹ کر رہی تھی، سپورٹ کر رہے تھے، وہ جو ایران جنگ کے حوالے سے، اس پہ ان کو اتنا زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہر طرف سے، جو ریاست کے بیانیے کے خلاف لوگ ہیں۔ اس لیے ٹھیک ہے کہ دیکھیے انہوں نے جو ابھی حالیہ بیان دیا اور اس میں اپنے ملک کی کیا کی، اپنے ملک کی تعریف کی اس نے، جی جی، اور اس نے اعلیٰ حکام کی اور اپنی ریاست کی تعریف کی۔ واقعی انہیں کارنامہ سر انجام دیا، لیکن یہ ہے کہ مخالفین کو وہ برداشت نہیں ہوا۔ بالکل، وہ چاہے اندرونی عناصر تھے یا بیرونی عناصر تھے، ان کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی اور انہوں نے ان کو خاتمہ کر دیا۔ تو میں آپ سے کہا نا کہ یہ کیا ہے، معاشرے کو پرتشدد بنایا انہوں نے بھی، کہ آپ کسی کے رائے کو مطلب ہے کہ کسی کی رائے کو آپ برداشت نہ کر سکے۔ حالانکہ آپ بات سنتے ہیں، ہماری مطلب ہے کہ ایک 2 رکعت نماز کے اندر یہ ہے کہ سینکڑوں اختلافات ہوتے ہیں ائمہ کے۔ بالکل، ہم جب پڑھاتے ہیں اس میں سینکڑوں اختلافات ہوتا ہے۔ امام شافعی اس کی رائے یہ ہوتی ہے، امام مالک کی رائے یہ ہے، امام محمد کی رائے یہ، امام ابی یوسف کی رائے یہ ہے، یہ انہوں نے اسے اختلاف کیا، لیکن رائے کو تو کیا کرتے، برداشت کرتے ہیں۔ یہاں تو ان کے رائے کو برداشت نہیں کیا۔ تو یہ ہے کہ حضرت صاحب جو تھے وہ تو یہ کہ امن کی کوششوں کے لیے انہوں نے اپنی جان دی تھی۔ بالکل۔ اچھا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا خیبر پختونخوا یا سابقہ فاٹا اور پھر آپ بلوچستان کو بھی دیکھ لیں، پختون بیلٹ جو ہے وہ ایک عرصے سے بلکہ کئی اشروں سے، ہم 9/11 کے بعد اگر دیکھیں تو وہ مسلسل بدامنی کا شکار ہے، ٹارگٹ کلنگ ہے، بم دھماکے ہیں اور نشانہ وہاں کے لوگ بن رہے ہیں۔ تو کیا ٹی ٹی پی ہو گئی یا جو ریاست ہے، دونوں کے ایک بیانیہ ہے اور دونوں کی جو پالیسیاں ہیں، اب اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ 2 بیانیہ ہیں وہاں پہ پختون علاقوں میں، لیکن جو دونوں بیانیہ ہیں نشانہ عام لوگ بن رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پختون علاقہ کبھی امن کا گہوارہ بھی بن سکتا ہے؟ ریاست کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا مذاکرات کی طرف جائیں یا آپریشن تو مستقل ہو رہے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کبھی ضرب غضب، کبھی سوات آپریشن، کبھی فاٹا میں آپریشن، لیکن اب تک امن و امان نہیں آیا۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک سیاسی جماعتیں اکٹھی نہیں ہوں گی اس مسئلے کے لیے، اس پہ اکٹھی نہیں ہوں گی، جیسے آپ نے نیشنل عوامی پارٹی کو دیکھا تو پچھلے انتخابات میں ان کے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا، بہت زیادہ نشانہ، یہاں تک کہ وہ اپنے گھروں میں بھی محفوظ نہیں تھے۔ بالکل، وہ نیشنل عوامی پارٹی کے لوگ۔ اس کے بعد سے یہ حاپت ہے کہ جمعیت علماء اسلام اس کے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا، حالیہ جو 2018 کا الیکشن تھا، پھر 2024 کا الیکشن تھا۔ اب اس طریقے سے مجھے نہیں لگتا کہ اگر یہ اس طریقے سے اگر سیاسی جماعتیں اس سلسلے پہ، اس پہلو پہ اکٹھی نہیں ہوتی ہیں
بہت مشکل اس سلسلے سے چلتے رہیں گے. اور اب تو لوگوں نے ایسا کر دیا، اس حالات سے تنگ آ کر کے انہوں نے خود اسلحہ اٹھانا شروع کر دیا. انہوں نے مطلب اپنی لشکریں بنا دی. انہوں نے کہا کہ اب ہم اپنے گاؤں کے اور یہ ہے کہ اپنی بستیوں کی اور اپنی شہروں کی اب خود حفاظت کریں گے. تو حالات جو ہوں گے وہ اگر یہ ہے کہ تو حالات کیا ہوں گے؟ حالات پھر یہ ہے کہ خانہ جنگی کی طرف جائیں گے. تو اس سلسلے میں جتنی جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو بیٹھنا چاہیے. اس لیے کہ جب ایک جماعت کے اوپر حملے ہو رہے ہیں تو دوسری جماعت خاموش رہتی ہے. بالکل. ہاں، وہاں پہ یہ کہ وہ تحریک انصاف کی یہ حکومت ہے، ان کو بھی بیٹھنا چاہیے. جمعیت علماء اسلام ہے، عوامی نیشنل پارٹی ہے، تو ان پارٹیوں کو بیٹھنا چاہیے. اور یہ ہے کہ ایک مضبوط لائحہ عمل اس کے لیے ہونا چاہیے، ورنہ حالات جو ہوں گے وہ خانہ جنگی کی طرف جائیں گے. اچھا، یہ جو ہم بیانیے کی بات کر رہے تھے تو ہم اس کی شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اب تک جن علماء کرام نے بھی ریاست کے بیانیے کے حق میں کوئی کردار ادا کیا ہو، ریاست کے پالیسی کے حق میں کوئی بات کی ہو، وہ نشانہ بن جاتے ہیں. یا امن کی بھی بات کرتے ہو، اس جنگ سے جڑے کسی بھی مطلب شیخ ادریس صاحب سے ہٹ کے اس سے پہلے مولانا خان زیب صاحب جو ANP کے تھے اور بڑے ایک مؤثر آواز تھے ان کو بھی نشانہ بنایا گیا. فاٹا میں جتنے علماء تھے JUI سے ان کا تعلق تھا یا دیگر جماعتوں سے، تو جو بھی ریاست کے حق میں بات کرے تو ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے. کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو ریاست مخالف بیانیہ ہے سوشل میڈیا پر وہ بہت زیادہ جڑیں پکڑ چکا ہے؟ ہاں بالکل ایسا ہی ہے. آپ دیکھیں گے تو وہی بات ہے نا کہ لوگوں میں اب برداشت ختم ہے نا. ابھی وہی بات ہے کہ لوگوں میں مطلب ہے کہ مخالف کی بات کا مطلب بیانیہ ہے یا مخالف کا جو بیان ہے یا ان کی مخالفت جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہو یا یہ ہے کہ عوامی اجتماعات میں ہوں، تو اس کے سامنے والے اسے برداشت ہی کرتے ہیں. اور اب تو یہ اب تو وہاں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی الزام جو ہوتا ہے، الزام یہ ہے کہ ریاست کے اوپر آتی ہے. اور لوگ کو مطلب کہتے ہیں کہ بھائی دو عناصر ہیں ہمارے پاس سے، یا تو افغانستان سے لوگ آگے کرتے ہیں اور یا ہمارے اپنے لوگ کرتے ہیں. بالکل. یا تو عناصر سے آگے یا تو ہمارے اپنے لوگ کرتے ہیں، یا یہ ہے کہ باہر افغانستان سے لوگ آگے یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ وہ پاٹا کے لوگ ہیں، پوری KPK کے لوگ بہت تنگ آ چکے ہیں. اور خود سے وزیرستان ہو گیا، سوات ہو گیا، پشاور، اور یہ ہے کہ در خیبر، یا تو لوگ کو بہت زیادہ تنگ ہے اس میں. وہ کہتے ہیں کہ ہم جائیں تو کہاں جائیں. بالکل، کسی ایک طرف بھی جو ہے وہ امن نہیں مل پھر رہا. وہ ہوگا نا کہ دیکھیے خارجگی پیدا ہوگی، جیسے تنگ آمد بجنگ آمد. جی بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم دینے کا. ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی بات چیت. انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان.